اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. متفق عليه. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بعد میں آنے کا کہا کہ پھر آنا میرے پاس. تو اس خاتون نے عرض کیا: اللہ کے نبی بھلا یہ تو بتائیے کہ اگر آپ نہ ہوئے تو میں آئی، آپ نہ ہوئے. اور راوی بیان کرتے ہیں اس نے اشارہ کیا کہ اگر آپ انتقال فرما گئے تب اگر آپ نہ ہوئے تو پھر میں کس سے ملوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم مجھے نہ پاؤ، میں تمہیں نہ ملوں، تو پھر تم ابو بکر سے ملو. اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ سارے صحابہ، صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کی اولادیں، وہ بھی یہ سمجھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کافر بھی یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رتبہ وہ جناب ابو بکر ہی کا ہے. اور اس کی وضاحت ابو داؤد شریف کی روایت سے ہوتی ہے، بخاری میں بھی ہے، بلکہ بخاری کی روایت خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ، ان کی دوسری بیوی کے جو بیٹے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، سیدنا علی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ای الناس خیر بعد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین آدمی کون تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ابو بکر. قلت ثم من، میں نے کہا پھر اس کے بعد؟ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عمر. پھر محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب لگتا ہے عثمان کا نام لیں، اس لیے پھر میں نے سوال بدل دیا. میں نے یوں نہیں پوچھا ثم من پھر کس کا رتبہ، بلکہ میں نے کہا پھر تو آپ ہی کا رتبہ ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو مومنوں میں سے ایک عام آدمی، یعنی عاجزی سے کام لیا. تو محمد بن الحنفیہ بھی بیان کر رہے ہیں سیدنا علی کی زبانی کہ سب سے اونچا رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں: کنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نبی، باقیوں میں ابو بکر جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. ثم عمر ثم عثمان. اور ابو داؤد شریف کی روایت میں الفاظ ان کے حضرت ابن عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے، صرف سمجھتے نہیں تھے بلکہ یہ تبصرہ بھی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، آپ کی موجودگی میں بھی ہمارا یہ تبصرہ ہوتا تھا: افضل امت النبی بعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر، ثم عمر ثم عثمان. پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے. اور یہ گواہیاں کس کی ہیں؟ خلفائے راشدین